ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر نظر پر خبرنامہ۔ آئیے دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ دہلی کی کرکرڈوم عدالت نے 2020 کے دہلی فسادات کیس میں 9 لوگوں کو مجرم قرار دیا ہے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ ملزمین ایک بے قابو ہجوم کا حصہ تھے جس کا مقصد مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی املاک کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا تھا۔ یہ معاملہ گوکل پوری علاقے میں فسادات، آتش زنی اور توڑ پھوڑ سے متعلق ہے۔ اگلی سماعت 29 مارچ کو ہوگی۔ وارانسی کے سمیرو پیٹھادھیشور شنکراچاریہ نریندر نند سرسوتی امیٹھی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کو کشمیر پر ملٹری راج نافذ کر کے قبضہ کر لینا چاہیے۔ کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے، اس پر صرف بھارت کا ہی حق ہے۔ شنکراچاریہ نریندر نند سرسوتی نے کہا کہ کشمیر میں تبھی امن و امان کا ممکن ہوگا جب ایک ہندو کی موت کے بدلے ایک مخصوص کمیونٹی کے 50 افراد کو مارا جائے۔ سپریم کورٹ نے بھوپال گیس سانحہ کے متاثرین کو یونین کاربائڈ کمپنی سے 7400 کروڑ روپے کا اضافی معاوضے کی مانگ کرنے والی مرکز کی کیوریٹو پٹیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر گیس متاثرین تنظیم نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ گیس متاثرین کے حق میں ناانصافی جیسا ہے۔ گیس متاثرین اپنی اس لڑائی مرتے دم تک لڑیں گے۔ جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کے Z+ سیکورٹی میں کمی کر دی گئی ہے، جس کے بعد ستیہ پال ملک نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں خاموش نہیں رہوں گا۔ سیکورٹی کی کمی کے پیچھے امت شاہ کا نہیں بلکہ نریندر مودی کا دماغ ہے۔ ممبئی کے ملاڈ میں آگ لگنے سے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں، جنہیں عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ اہلکار ملبے کو صاف کرنے اور لاپتہ لوگوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ چین میں کرونا وبا کے سبب 3 سال تک غیر ملکیوں کا ویزا بند تھا۔ اب حالات قابو میں آنے کے بعد چین اپنے سرحدوں کو کھولنے جا رہا ہے۔ کرونا وبا سے قبل ہر سال لاکھوں بین الاقوامی سیاح چین کا دورہ کرتے تھے اور اس کی سیاحت کی صنعت کو کووڈ مخالف سخت اقدامات سے سخت نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کرنے لاہور پہنچنے والی اسلام آباد پولیس کو PTI کارکنوں کے ساتھ سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور پولیس کی سخت جوابی کارروائی کے باوجود ابھی تک عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ وہیں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گیا۔ روسی طیارہ بحر اسود کے اوپر بین الاقوامی فضائی حدود میں امریکی ڈرون سے ٹکرا گیا۔ امریکی فضائیہ نے ایک بیان جاری کر کے روسی طیارے پر لاپرواہی، ماحول کے لحاظ سے غیر مناسب اور غیر پیشہ ورانہ انداز میں کام کرنے کا الزام لگایا۔ تاہم روس نے امریکی الزام کی تردید کی ہے۔ امریکہ روس کے درمیان جاری سرحد جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا۔ کپتان ہرمن پریت کور 51 کی شاندار نصف سنچری کی بدولت ممبئی انڈینز نے منگل کو ویمنز پریمیئر لیگ WPL میں گجرات جائنٹس کو 55 رن سے شکست دے کر پلے آف میں اپنی جگہ بنا لی۔ ممبئی نے پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 162 رن بنائے، جس کے جواب میں جائنٹس 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف 107 رن تک ہی پہنچ سکی۔ ناظرین، خبرنامے میں اتنا ہی۔ جلد ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔